عطا فرما دے، اور آپ سب کے دلوں کے اندر بھی یہ تمنا جاگنی چاہیے اور پیدا ہونی چاہیے ان بچوں کے سروں پر دستار فضیلت کو دیکھ کر کہ ہم بھی اپنے ہر بچے کو کم سے کم، اگر ہر بچے کو ہم حافظ قرآن نہیں بنائیں گے تو کم سے کم جتنے بچے ہیں ان بچوں میں سے ایک حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ تو بنائیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ بنائیں گے۔ ارے سب لوگ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر کسی شخص کو دنیا ہی کے اندر اپنے لیے جنت کی خوشخبری دیکھنی ہے اور جنتی بنانا ہے تو وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دے تو اس کے لیے دنیا ہی کے اندر جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ ان بچوں کو کچھ مدرسے کی طرف سے انعام دیا گیا ہے اور کچھ اور کسی شخص کی طرف سے انعام دیا گیا ہے۔ ایک ایک جوڑی کپڑے مدرسے کی طرف سے انعام دیے گئے ہیں اور 500 روپے ان بچوں کے حفظ قرآن سے خوش ہو کر کے سلیم بھائی میڈیکل والوں نے 500 روپے ان بچوں سے خوش ہو کر کے ان کو دیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے ان بچوں کو 200 روپے دیے، جناب عبد القدیر صاحب نے ان بچوں کو 200 روپے سے انعام سے نوازا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اور ایک ایک قرآن حافظ محمد فہیم نے ان بچوں سے خوش ہو کر کے ان کو دیا ہے۔ اللہ پاک اس بچے کو بھی قبول فرمائے اور اس بچے کے دینے کو بھی قبول فرمائے۔ جناب شمشاد صاحب نے بھی ان بچوں سے خوش ہو کر کے ان کو 200 روپے سے انعام دیا ہے۔ جناب معراج بھائی نے بھی بچوں سے خوش ہو کر کے ان کو 100 روپے کے انعام سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ اور جو بھی حضرات ہیں، آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر کوئی غلط پروگرام ہو جائے تو وہاں پر سب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کہیں صحیح معنوں میں جہاں پیسہ دیا جاتا ہے وہاں پر دینے کی باری آ جاتی ہے تو وہاں بالکل خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین امتی آپ حضرات کے سامنے اپنے سروں پر دستار فضیلت سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جناب رفیق ٹیلر صاحب نے ان بچوں سے خوش ہو کر کے کو 200 روپے سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ بھائی عمر صاحب نے 100 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے اور 100 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے اور 100 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ 200 روپے محمد شانو بھائی نے دیے ہیں، اللہ پاک ان سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ یہ بچے آج کی عظیم الشان محفل کے دولے ہیں۔ جناب عثمان بھائی نے 100 روپے ان بچے کو دیے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ 200 روپے ایک صاحب نے دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ایک صاحب نے اور 200-250 روپے دیے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ 100 روپے اور آئے ہیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ محمد اشرف نے 400 روپے ان بچوں کو دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ 200 روپے 100 روپے ایک صاحب نے 100 روپے ایک صاحب نے دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں دیے ہیں اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے۔ حاجی عبد الناصر صاحب نے بھی ان بچوں سے خوش ہو کر 200 روپے دیے ہیں، اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے دیا ہے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ 100 روپے ایک صاحب نے اور دیے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے۔ 500 روپے ایک صاحب کی طرف سے اور آئے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے۔ 100 روپے ایک صاحب کی طرف سے اور آئے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے۔ 100 روپے شاہد بھائی نے دیے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک جنہوں نے دیے ہیں ان سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جنہوں نے نہیں دیا ہے اللہ پاک ان کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ہمارے حکیم وکیل صاحب نے 400 روپے سے ان بچوں کو نوازا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ 100 روپے اشرف بھائی دے رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ 100 روپے اظہر بھائی دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ 100 روپے ایک بچی دے رہی ہے، اللہ پاک اس کے دینے کو قبول فرمائے۔ 100 روپے 200 روپے مونس بھائی نے دیے ہیں، 100 روپے عظیم بھائی نے دیے ہیں، 200 روپے
عاقب نے دیے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ 100 روپے ایک صاحب نے اور دیے، اللہ قبول فرمائے۔ 50 روپے ایک صاحب نے دیے، 100 روپے جناب ابرار بھائی نے دیے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ باہر بھائی نے 100 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ عبد الواجد نے 200 روپے دیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ 100 روپے ایک بچے نے دیے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ کے چہیتے شاعر، آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قنوج کو اس شعر کے ساتھ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ صاحبہ کھانا بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحبہ کھانا بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ صدیقی دعائیں نے بھی 100 روپے سے نوازا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حضرات محترم، وقت بہت ہو چکا، ہمارے استاد محترم حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ کمیٹی کی 2 فرمائشیں ہیں، مکمل پڑھوں گا تو مجھے 15 سے 20 منٹ لگیں گے، میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مختصر کر کے 10 منٹ کے اندر پیچھے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ مان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی۔ ابھی تک آپ نے بہت ساتھ دیا، بہت اچھا سنا، بس اب اخیر میں درخواست یہ ہے کہ آپ اگر یہ بکھر کر بیٹھے مل کر کے بیٹھ جائیں، یقین مانیے اللہ کی رحمت جوش میں، اللہ کی رحمت آپ کو پیار کرے گی۔ پیچھے والے بھائی آپ ہی آگے آ جائیں، حضرت استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا تھوڑی دیر بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ پیچھے والے بھائی اگر مناسب سمجھیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ کہ کیسی ہے ذات شاہ امم، سوچنے لگا۔ 1.5 مہینے کے بعد پہلی بار میں اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ صرف آپ کی محبتوں کی وجہ سے۔ کہ کیسی ہے ذات شاہ امم، سوچنے لگا، کیسے کروں میں نعت رقم، سوچنے لگا کہ مدحت نبی کی کرتا یہ اوقات ہی نہ تھی، مدحت نبی کی کرتا یہ اوقات ہی نہ تھی، لیکن ہوا خدا کا کرم، سوچنے لگا۔ کیا سوچا توجہ، کہ زیر قدم ہے عرش مولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زیر قدم ہے عرش مولا، زیر قدم ہے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، ان کا یہ رتبہ، ان کا یہ پایا، سوچ سے ان کی قبلہ بدلا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش مولا، سوچ محمد کیسے ہے۔ بن سماعت فرمائیں
کہ باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے، باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے، ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر، ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و حجر، اللہ اکبر ایک اشارے پر، اللہ اکبر ایک اشارے پر، تیر کی دریا پتھر آیا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش اللہ، سوچ محمد کیسے، سوچ محمد کیسے، سوچ محمد کیسے۔ ایک بار اور سن لیں، اس کے بعد آخری فرمائش، توجہ ارشاد۔ عید کے دن پڑھنے کو بلانا جب کہ چلے شاہ بطا، کھان پان تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، سارا مجلس کا ماحول تھا، ہم لوگ روز کھاتے پیتے رہتے نا، اگر ایک دن نہیں کھائیں گے تو کیا بگڑے گا؟ او بھائی آپ کی چائے ہماری مجلس کا ماحول خراب کر دے، ایک چائے والے نے پورا ملک برباد کر دیا، آپ کی چائے ہماری مجلس برباد کر دی، تھوڑی دیر کے لیے روکو۔ سوچ محمد کیسے ہے، سوچ محمد کیسے ہے، عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کہ چلے شاہ بطا، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ۔ دل کے کانوں سے یہ بات سن لیں، میرا آنا وصول ہے، میری محنت وصول ہوتی ہے۔ عید کے دن پڑھنے کو دکانا جب کہ چلے شاہ بطا، ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ، بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا، بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ، تو باپ میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ، باپ میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ، سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جو اٹھا، آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ، آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ، گھر اپنے لا کر میں لا کر، گھر اپنے لا کر میں لا کر، اس کو نیا کپڑا پہنایا، سوچ محمد کیسے ہے، زیر قدم ہے عرش اللہ، سوچ محمد کیسے، سوچ محمد کیسے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کے 2-3 بار سننے میں جگہ لگو، حضرت تشریف فرمائے، یقیناً کہ گستاخی ہو رہی، لیکن کمیٹی کے حکم کتابیں مجھے کرنا پڑا، بس 2-3 منٹ کے اندر اندر چل سن لیں، اس کے بعد میں سے لکھتا ہوں۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، الفانا نام تیرا، الفانا نام تیرا، کن فیکون احکام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، شمس و قمر تسبیح کریں، شمس و قمر تسبیح کریں، اور شجر سجدے میں رہے، اور شجر سجدے میں رہے، ذکر
चरिंद परिंद करे, जिक्र चरिंद परिंद करे, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। आका तशरीफ लाए, क्या हुआ, तवज्जो। नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ। जल्ला जल्ला कहने लगा, जल्ला जल्ला कहने लगा, जल्ला जल्ला कहने लगा, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूहों के नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लालाजार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सागरों में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और हार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मक्तल में और तार में अल्लाह, कुटिया में दरबार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, बख्शी के इनकार में अल्लाह, खालिद के ललकार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अपनों में अगयार में अल्लाह, बाहर अल्लाह घर में अल्लाह, दिल में अल्लाह, दर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और सुहैब में अल्लाह, आमिर और यासिर में अल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तदबीर में अल्लाह, देवबंद की तदबीर में अल्लाह, महमूद और शब्बीर में अल्लाह, कासिम की तहजीर में अल्लाह, तैयब की तकरीर में अल्लाह, अशरफ की तहरीर में अल्लाह, गंगोही तदबीर में अल्लाह, याकूबी ताबीर में अल्लाह, मक्की की तज़कीर में अल्लाह, मदनी की तफ़कीर में अल्लाह, नुमानी तनकीर में अल्लाह, देवबंदी हर पीर में अल्लाह, देवबंदी हर पीर में अल्लाह, मोमिना की तकदीर में अल्लाह, आयशा की तत्हीर में अल्लाह, आयशा की तत्हीर में अल्लाह, मोमिना की तकदीर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। मौला हमको करने कबूल, मौला सबको करने कबूल, हमको अता हो इश्क रसूल, सबको अता हो इश्क रसूल, हम पर हो रहमत का नुज़ूल, सब पर हो रहमत का नुज़ूल, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम, या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, फरमाइशें बहुत थी लेकिन फिर कभी मौका अस्सलाम। माशाअल्लाह।
ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، بس اب پروگرام ختم ہی ہوا چاہتا ہے۔ حضرت والا کا مختصر بیان ہو کر کے انہی کی مقبول و مستجاب دعا پر آج کے عظیم الشان اجلاس کا اختتام کر دیا جائے گا۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں، بس جلدی جلدی سے میں حضرت والا کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ ارے مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں ہے کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ تو آئیے دوستو، اب ایسی شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو علمی میدان میں عارف باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، اخلاقی میدان میں مثل صفت اصحاب رسول اللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، تقریر و تحریر کے میدان میں سبحان اللہ، خدمت خلق میں ماشاء اللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندی میں الحمدللہ، اور عشق قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہے، جن سے میری مراد آج کے عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد عبد الغفور سنبھلی صاحب شیخ الحدیث جامع مسجد امروہہ ہے۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ مجھے گل موجے صبا موجے سفر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سماہے کے نظر لگتی ہے، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہک، آج کی رات تو خوشبو کا سفر لگتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه